اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والملحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المنتظر واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ناظرین محترم، سورہ مبارکہ قدر کے ذیل میں یہ آج 7ویں تقریر ہے جو ناظرین کے سپرد کی جا رہی ہے. اس کے پہلے کی تقریروں میں میں نے اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرائی تھیں. آج بھی اسی کے بقیے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر وہ عظیم ساعت ہے اور قدر وہ عظیم رات ہے جس رات میں اللہ ملائکہ اور روح کو زمین پر بھیجتا ہے اور یہ ملائکہ زمین کے اوپر تشریف لاتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ اللہ نے ملائکہ کو اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ پیدا کیا ہے. ان کی تعداد نہ تو شمار کے لائق ہے اور نہ کہیں روایات میں ان کی تعداد کا پتہ چلتا ہے، بلکہ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ بعض ایسے عمل ہیں جس عمل کی بنیاد پر ملائکہ کو رب العزت پیدا کرتا رہتا ہے. تو ملائکہ اللہ کی مخلوقات میں روایات کی روشنی میں، معصومین کے ارشادات کی روشنی میں سب سے زیادہ ہیں، اور جب سب سے زیادہ ہیں تو ان کا مقابلہ ہم انسانوں سے نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اللہ عالمین کا رب ہے. اور جب عالمین کا رب ہے تو یہ یاد رکھیے گا عالمین کے رب کی بنیاد پر نہ جانے کتنی دنیا ہے، کتنا عالم ہے، کہاں کہاں اللہ کے بندے آباد ہیں، کہاں کہاں اللہ کے بندے اس وقت زندگی گزار رہے ہیں. اور یہی نہیں، اس کا تذکرہ حدیثوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ جب جابلقہ کا تذکرہ ہوا امام کے سامنے تو امام علیہ السلام نے جب وہاں ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نہ جانے کتنی مخلوق ہے. تو پوچھنے والے نے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ان کا امام کون ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل بیت ان کے امام ہیں. معلوم ہوا کہ یہ زمین کے اوپر بسنے والے انسانوں کی قیادت فقط اہل بیت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اہل بیت ان لوگوں کی قیادت بھی کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی ہدایت دے رہے ہیں، ان کے امام بھی ہیں جو مخلوق ہماری نظروں سے اوجھل ہے، غائب ہے، جس کو نہ ہم جانتے ہیں، نہ ہم کو اس کا پتہ ہے، نہ اس کا کہیں تذکرہ ہمارے ماہرین نے ابھی کیا ہے. بس تلاش جاری ہے، سیاروں پر ہو سکتا ہے کوئی مخلوق مل جائے، لیکن اہل بیت کی حدیثوں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سی اور بھی دنیا ہے
جس دنیا میں بسنے والے بستے ہیں۔ امیر المومنین نے بھی ارشاد فرمایا، چھٹے امام نے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ ایڈوانس ہیں، ان کی زندگی کے اندر ترقیاں زیادہ ہیں بنسبت ہمارے۔ بہرحال تو پروردگار عالم نے ملائکہ جو بنائے ہیں وہ ملائکہ کی تعداد نہیں کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کتنے ہیں۔ بس روایتوں میں قرآن کے آیتوں کے درمیان تقریباً 150 جگہوں پر قرآن مجید نے ملائکہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اب امیر المومنین نے نہج بلاغہ کے پہلے خطبے میں جو ملائکہ کا تذکرہ کیا ہے اس میں حضرت نے فرمایا کچھ ملک ایسے ہیں جو قیام میں ہیں اور کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کچھ رکوع میں ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کچھ سجدے میں ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو پروردگار عالم کی فقط تسبیح کر رہے ہیں، انہیں تسبیح کی اجازت ہے، انہیں حمد کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اللہ کی تحلیل کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، انہیں سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ملائکہ وہ ہیں جو کہ زمین کے اوپر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بلکہ روایات کی روشنی میں کچھ فرشتے وہ ہیں جو شہادت امام کے وقت زمین پر آئے تھے اور اب وہ چاہتے ہیں آنا، لیکن ان کی باری ابھی نہیں آئی، انہیں ان کا ٹرم نہیں آیا ہے کہ وہ آ سکیں زمین پر۔ یعنی 1400 سال ہو گئے ہیں اور شب و روز فرشتے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، جن کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ تو فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اسے خدا ہی بہتر جانتا ہے، اور بس یہ ہے کہ الگ الگ امر ہیں، الگ الگ امور ہیں، ذمہ داریاں ہیں جو فرشتوں کو دی گئی ہیں۔ مثلا قبض روح کی ذمہ داری الگ ہے۔ مثلا جناب جبرائیل علیہ السلام دوسرے انبیاء سے ملے تھے، لیکن ان انبیاء پر کتابیں لا کر کے، یعنی ان کی جو کتابیں تھیں مثلا توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور مگر ان کتابوں کے لانے والے فرشتے اور تھے، لیکن پیغمبر اکرم کے خدمت میں جو آیات الہیہ لے کے آئے ہیں وہ جناب جبرائیل ہیں۔ یہی نہیں، بہت سے ایسے واقعات ہیں جہاں کے اوپر ملائکہ آئے ہیں۔ مثلا قرآن مجید سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہت سے جگہوں پر مدد کی ہے اللہ نے تم لوگوں کی ملائکہ کے ذریعے سے، اور حنین، جنگ حنین میں بھی کی ہے۔ لم تروہا، درمیان کے حصے کو میں چھوڑ کے اس ٹکڑے کو پیش کر رہا ہوں، لم تروہا یعنی ملائکہ نظر نہیں آئے، لیکن ملائکہ کے ذریعے سے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بہت سی جگہوں پر اللہ نے ملائکہ کو معین کیا تھا جنہوں نے پیغمبر کی نصرت فرمائی۔ مومنین کی نصرت بھی ملائکہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ملائکہ مومنین کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال ملائکہ کی ایک کثیر تعداد ہے جس کو پروردگار عالم نے معین کیا ہے الگ الگ امور پر، اور جس کو جس ذمہ داری کو دے دیا ہے وہ کوئی دوسری ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ دوسروں سے ربط رکھتی ہو یا اس کی ذات سے ربط رکھتی ہو، تسبیح سے ہو یا تحلیل سے۔ اب شب قدر میں ملائکہ آتے ہیں اور آنے کے بعد بارگاہ امام میں پہنچتے ہیں، اور جب بارگاہ امام میں پہنچتے ہیں تو امر الہی لے کے آتے ہیں۔ امر الہی لے کر ملک پہنچتا ہے۔ جب امر الہی کو لے کر کے آتا ہے تو وہ امر ہے کیا؟ تو کون سا امر ہے جس کو لے کر کے فرشتہ امام کی خدمت میں آتا ہے؟ دیکھیے بات ذرا آسان کر کے بتا دوں، ہے تو مشکل بات۔
इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अब ये मलक जो आ रहा है ये क्या लेके आ रहा है, कौन सा अम्र है जिसको मलाइका लेके ज़मीन पर आते हैं। अम्र की, अल्लाह के अम्र की और अल्लाह के फ़राइज़ जो बंदों पर हैं उसकी दो अलग अलग शक्लें हैं। एक का नाम है अम्र तकवीनी, दूसरे का नाम है अम्र तशरीई। अब मैं इसको आसान करके, अल्लाह कुछ चीज़ों का इरादा अल्लाह खुद करता है, कुछ चीज़ों का इरादा उसने किया है मगर उसको दूसरों से कराना चाहता है। बस दो फ़र्क पहचान लीजिए। कुछ हमारी ज़िंदगी में भी कुछ वो है, कुछ काम वो हैं जिसको हम खुद करते हैं, कुछ काम वो हैं जिसको हम दूसरों से कराते हैं। अल्लाह के निज़ाम ज़िंदगी में भी, अल्लाह के निज़ाम हुकूमत कह लीजिए, अल्लाह के निज़ाम कुदरत में भी यही है। कुछ काम वो है जिसे वो खुद अंजाम देता है और जब वो किसी काम का इरादा करता है तो उस काम में बस इरादा और काम दोनों उसी वक्त हो जाते हैं। ये नहीं है कि इरादा अलग है और काम अलग है। इसको यूं समझा दूं कि आपने स्विच ऑन किया, बर्क फौरन बिजली आ गई। ये नहीं है कि ऑन किया और आने में बिजली के जलने में देर नहीं, इधर आपने ऑन किया, इधर फौरन ही वो बिजली जल गई, बल्ब रोशन हो गया। तो अजीज़ा निगरामी, अल्लाह के भी काम दो हैं। कुछ काम वो है रब्बुल इज़्ज़त का जिसको कि वो जब इरादा किया वो काम हो जाता है। इसको इरादा अल्लाह का कहते हैं इरादे तकवीनी। कुछ अल्लाह का अम्र वो है जिस अम्र के अंदर परवरदिगार आलम ने दूसरों को हुक्म दिया है कि तुम करो तुम्हारे लिए। तो क्यों, उसकी वजह कुरान मजीद ने बयान की है। अल्लाह ने हुक्म दिया है, अम्र तशरी हुक्म दिया है, उसको आसान ज़बान में समझा दूँ। कुछ काम वो है जिसे डॉक्टर अंजाम देता है, कुछ काम वो है जिसे मरीज़ अंजाम देता है। डॉक्टर की जिम्मेदारी है ऑपरेशन करना, दवा का खाना ये मरीज़ की जिम्मेदारी है। बस इसी मिसाल के तौर पर इंसान को पैदा करना खुदा की जिम्मेदारी है बस। लेकिन इंसान को अबू ज़र बनना, सलमान बनना ये उसके इख्तियार में है। सलमान कैसे बनेगा, अबू ज़र कैसे बनेगा, ये इंसान के बस में है। ये नहीं है कि इंसान को अल्लाह ने मजबूर बनाया, नहीं, अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है कि तुम चाहता हूँ तुम ये बन जाओ। अगर इंसान ने किया तो हो जाएगा, नहीं किया तो नहीं होगा। अगर होमवर्क बच्चे ने किया तो पास हो जाएगा, होमवर्क बच्चे ने नहीं किया तो फेल हो जाएगा। यानी टीचर ने कुछ पढ़ाने का काम टीचर का है, होमवर्क की जिम्मेदारी खुद बच्चे की है। अजीज़ा निगरानी, यही हर ज़िंदगी के शोबे में ये चीज़ें नज़र आती हैं कि कुछ चीज़ें अल्लाह ने इंसानों के हवाले की है। शब क़द्र में भी इंसानों के हवाले अल्लाह ने कुछ चीज़ें की हैं। वो क्या की हैं मैं उसकी तरफ इशारा करूँगा। इंसान को खुद पहले बढ़ना चाहिए। मसलन एक शख्स था असअद, ये मदीने से आया, पैगंबर अकरम मक्के में थे और वो आया वहाँ के ऊपर, उसने कहा हमारे कबीले की जंग चल रही है, अहले मक्का कुफार मक्का से उसने मदद के लिए कि आप लोग हमारा साथ दीजिए और हमारी फ़ौज में आप दाखिल हो जाइए। तो असद के जवाब में अतबा ने कहा कि इस वक्त हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, इसलिए कि मक्के में एक शख्स है जो बुत परस्ती की मुखालिफत कर रहा है और उसकी गुफ्तगू में इतनी मिठास है, हलावत है, जाज़बियत है कि सब उसकी बात को बड़े शौक़ से सुनते हैं। तो असद ने कहा क्या उसको देखा जा सकता है? कहाँ जाओ, वो खाने काबा में या हिजर इस्माइल में होंगे या सहने खाने काबा में बैठे होंगे। तो उसने कहा ठीक है,
ہم بھی جا کے دیکھیں۔ اب وہ جب چلنے لگا تو عتبہ نے اس سے کہا، عتبہ ابن ربیعہ نے اس سے یہ کہا، کان میں اپنے روئی لگا لو، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی باتوں کو سن کر کے کہیں اس کے دین کو اختیار نہ کر لو۔ جس وقت اسد سے ربیعہ نے کہا تو ٹھیک ہے، اس نے سن لیا، اور عتبہ ابن ربیعہ کی بات سن کے کان میں اس نے روئی لگا لی۔ جب کان میں روئی لگا لی اس کے بعد اس نے ایک خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ جیسے ہی ایک شوط مکمل ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک جوان خوبصورت بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کی باتوں کو قریب سے سن رہے ہیں، اور یہ کان میں اس نے روئی لگائی۔ دیکھیے اختیار یہی کے اوپر ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، اختیار دیا ہے۔ تم اچھے بننا چاہو تو اچھے بن سکتے ہو، نہیں بننا چاہتے ہو نہ بنو، وہ تمہارے اختیار میں ہے۔ تو جس وقت اسد ابن زرارہ نے پیغمبر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کان میں روئی لگائے ہوئے تھا، دوسرا شوط جب اس نے شروع کیا تو اس نے کہا یہ کوئی بات تو نہ ہوئی، سنے تو یہ کیا کہتے ہیں۔ جس وقت کہا سنے یہ کہا، اس نے روئی نکالی، اور نکالنے کے بعد پیغمبر کی خدمت میں گیا۔ اسے طواف تو کرنا بھی نہیں تھا، اسے تو فقط پیغمبر کو دیکھنا تھا۔ وہ پہنچا ہے، اور پہنچنے کے بعد پیغمبر سے کہتا ہے کہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کو کس بات کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو جس وقت پیغمبر نے اس کے مطالبے کو سنا تو فرمایا، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 152 اور 53 پیغمبر اکرم نے تلاوت کی، جس کے اندر حکم ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کرو، تم ناپ تول کرو تو اس میں کمی نہ کرو، جب تم کسی سے لین دین کرو تو اس کے اندر اپنے وعدوں کو وفا کرو۔ یہ پیغمبر نے 152 اور 53 آیت سورہ انعام کی اس کو سنائی۔ اس نے آیت کو سنا اور سننے کے بعد کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ دیندار بنے، اللہ چاہتا ہے کہ لوگ مومن بنے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کی سجائی جنت میں لوگ داخل ہوں۔ اب یہ انسان کے بس کی بات ہے، انسان چاہے تو اسے قبول کرے۔ اس کو کہتے ہیں امر تشریعی، یعنی اللہ نے اپنے ارادے کو منحصر کیا ہے انسانوں سے۔ تو فرشتے امر الہی لے کے آ رہے ہیں شب قدر میں، مگر شب قدر میں جب آئے ہیں تو اب وہ اللہ کا ارادہ ہمارے عمل سے ربط رکھتا ہے، لیکن کچھ ارادہ وہ ادھر اللہ نے ارادہ کیا وہ ہو جائے گا۔ ہماری خلقت کو اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا زلزلے کا ارادہ کیا، تو یعنی طوفان کا ارادہ کیا۔ وبا یہ جو کرونا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، نہیں۔ قرآن نے صاحب کا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بہت سی خرابیاں وہ ہیں جس کو انسان نے خود زمین میں پیدا کیا ہے، لہذا یہ وبا انسان کی بنائی ہوئی ہے، اور یہ ایسی وبا نہیں ہے کہ جس وبا کو یہ کہا جائے کہ پروردگار عالم نے اس وبا میں انسان کو مبتلا کیا۔ انسان کی اپنی بنائی ہوئی یہ مصیبت ہے جس کو خود کالی داس کی طرح سے آدمی جھیل رہا ہے۔ تو بہرحال فرشتے شب قدر میں آئیں گے امر تکوینی کے ساتھ بھی، امر تشریعی کے ساتھ بھی، اور یہ دونوں چیزیں امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے۔ اب انسان خود اپنے سے اس ماہ میں، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ ابو بکر وراق نام کا ایک صوفی تھا، ابو بکر وراق نام کا ایک صوفی تھا۔ اب وہ پوری عمر اس نے قرآن کی تلاوت کی اور عبادتیں کی، اور عبادت کرنا کمال نہیں ہے، عبادتوں کا اثر قبول کرنا کمال ہے۔ بہت سے لوگ دوا کھاتے رہتے ہیں مگر دوا ان پر اثر نہیں کرتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بظاہر کام کرتے ہیں لیکن ان کے کام کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، ابو بکر وراق بھی ایک ایسے ہی صوفی تھے جو خانقاہ میں عبادت کر رہے تھے،
اور انہوں نے اپنے لڑکے کو بھیجا مکتب. لڑکا بڑا تھا, مکتب پہنچا. تو جب مکتب وہاں پہنچا ہے تو ٹیچر نے اسے قرآن پڑھایا. جب قرآن پڑھایا تو اس آیت پر پہنچے یومن یجعل الولدان شیبا. ٹیچر نے ابو بکر وراق کے بچے کو یہ آیت پڑھائی اور اس کا ترجمہ بتایا کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن جوان اللہ کے یہاں حساب دیتے وقت بوڑھا ہو چکا ہوگا. اللہ اکبر. اتنا سخت حساب ہوگا بارگاہ الہی میں کہ آدمی جو جوان ہوگا وہ وہاں بوڑھا ہو چکا ہوگا. تو لڑکے نے یہ آیت سنی. آنے کے بعد گھر میں اس نے چادر اوڑھ لی اور لیٹ گیا. باپ نے پوچھا کیا ہوا, تم بیمار کیسے ہو گئے, ٹھیک ٹھاک گئے تھے؟ اس نے کہا کچھ نہیں, بیمار نہیں ہوا ہوں, خدا کے سامنے جانے کا تصور قرآن کی آیت میں آج ہمارے معلم اور ٹیچر نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے جوان اگر پہنچے گا تو حساب دیتے وہ اس کی شکل, اس کی صورت, اس کا ڈھانچہ, اس کا وجود بوڑھا ہو چکا ہوگا. اس خوف سے ہماری طبیعت خراب ہو گئی اور چند گھنٹوں کے بعد وہ جوان مر گیا. جب مر گیا تو ابو بکر وراق نے کہا میں پوری عمر قرآن پڑھتا رہا لیکن مجھ پر قرآن نے اثر نہیں کیا. اور اس بچے نے ایک دن جا کر کے قرآن کی فقط ایک آیت کو سنا, اس کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ اس آیت نے اس بچے کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچا دیا. تو عزیزان گرامی, اللہ نے شب قدر میں فرشتوں کو بھیجا, امام عصر کی خدمت میں بھیجا. کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا تاکہ انسانوں کو ہدایت مل جائے. اب میں بہت زیادہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا چاہتا, میں صرف آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ہم 3 دعائیں پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد آج, تو ان 3 دعاؤں میں 40 مطالبے اللہ سے کیے ہیں ہم نے, مگر کبھی ہماری نظر ان دعاؤں کے فقروں پر نہیں ہوتی, بس دعا پڑھ لیتے ہیں. 40 دعا کے 40 فقرے ہیں جو معصومین علیہ السلام سے ہم نے مطالبہ کیا. یہ پہلی دعا جس کو ہم روزانہ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام. ایک, اے اللہ مجھے حج کی توفیق نصیب فرما. اب جب یہ توفیق نصیب فرما اسی سال, اس کے بعد مطالبہ دوسرا کیا فی یسر منکا و عافیہ. اے پالنے والے میں چاہتا ہوں غربت نہ رہے. دوسرا اللہ سے مطالبہ. تیسرا مطالبہ اے پالنے والے عافیت کا مطالبہ کر رہا ہوں, عافیت و سعت رزق. اور اس کے بعد اے پالنے والے میری روزی کو وسیع کر دے. 4 ہوا ولا تخلنی من تلک المواقف الکریمہ. اے پالنے والے ہم کو ان مقامات سے محروم نہ کرنا اور مزارات مقدسہ کی زیارت اور نبی اکرم کی زیارت سے. یہ 6 مطالبے ہو گئے. اس کے بعد کہا اے پالنے والے میں تجھ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ شب قدر میں جس میں تیرا فیصلہ لا یرد ولا یبدل, اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. 40 دعاؤں کے ٹکڑے ہیں جو 3 دعاؤں کے اندر ہیں. اب یہ رد و بدل نہیں ہو سکتی ہے, تو رد و بدل نہیں ہوگی. اگر انسان رد و بدل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. کون سے امر ایسے ہیں جس میں رد و بدل نہیں ہو سکتی؟ مثلا پروردگار, اب ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے اس واقعے کی روشنی میں اللہ نے کسی کے لیے طے کیا ہو کہ اولاد نہیں ہوگی, طے کیا ہو اللہ نے, لیکن پروردگار عالم کے اولیاء طاہرین کا وسیلہ قرار دے دیا جائے تو اولاد ہو سکتی ہے. اس کے بعد فرما رہے ہیں امام کہ پالنے والے تجھ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہمارے حج کو حج مقبول بنا دے, ہماری سعی کو
ایسی صحیح قرار دے جس میں ہمارے گناہ ختم ہو جائیں۔ اور اس کے بعد سے پالنے والے دیکھیے کیا کیا دعا ہے، ان تطیل عمری، ہماری عمر میں برکت دے دے، ہماری عمر کو طولانی کر دے۔ جب سمجھتے ہوئے اس مہینے میں آدمی یہ دعا کرے گا ان تطیل عمری، اے پالنے والے ہماری عمر میں اضافہ کر دے، تو کرونا لگے گا؟ جب آپ یہ دعا کر رہے ہیں ان تطیل عمری، اے پالنے والے ہماری عمر میں اضافہ کر دے، تو کرونا کیسے لگے گا؟ کرونا لگ ہی نہیں سکتا۔ کرونا اس وقت لگے گا جب دعا چھوڑ دیں گے، جب مطلب پڑھنا چھوڑ دیں گے، جب مفہوم دعا کو نہیں ان تطیل عمری، اے پالنے والے ہماری عمر کو طولانی اور لمبی بنا دے۔ جب عمر لمبی ہوگی تو کرونا نہیں آئے گا، جب عمر لمبی ہوگی تو کینسر نہیں ہوگا، جب عمر لمبی ہوگی تو یقیناً اور بیماریاں نہیں آئیں گی۔ وَتُوَسِّعْ عَلَيَّ رِزْقِي، اور جب وہ آپ نے اس مہینے میں اپنے رب سے مطالبہ کیا اہل بیت کے ذریعے سے کہ پالنے والے ہماری روزی میں اضافہ کر دے، لاک ڈاؤن ہوا کرے لاک ڈاؤن، جب اللہ دینا چاہتا ہے تو سمندر کے اندر پڑے ہوئے دو پتھروں کے درمیان کے کیڑے کو بھی اللہ روزی دے دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، رب العزت اپنی عطا کے ہزاروں دروازے انسانوں کے لیے کھول سکتا ہے۔ تو اب ہم لاک ڈاؤن میں سمجھ رہے ہیں کہ ہماری روزی کا دروازہ بند ہو گیا۔ چلیے روزی کے دروازے کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ 30 دن میں 30 روپے ملے تھے، ہر روز ہماری روزی کا 1 روپیہ اللہ نے قرار دیا تھا، لیکن جب دعا پڑھا ان توسع علی رزقی، تو کیا یہ ناممکن ہے؟ 30 دن میں جو 30 روپے ملتے اللہ نے ہم کو ایک ہی دن میں ہمارے کاروبار سے 30 روپے دلوا دیے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ارے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لاک ڈاؤن ہمارا بنایا ہوا نظام ہے، خدا کے کارخانے اور خدا کے عطا کے دروازے میں کوئی لاک نہیں لگا ہوا ہے، اللہ کے عطا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، باب کا مفتوح للطالبین۔ امام نے فرمایا اے پالنے والے تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے مانگنے والوں کے لیے، لاک ڈاؤن انسانوں کے لیے ہے، جو انسانوں نے لاک ڈاؤن لگایا ہے، یہ لاک اور یہ تالا انسان کا لگایا ہوا ہے۔ خدا کا باب، خدا کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو وسع علی رزقی، اب اس کے بعد ہمیں خود اس مہینے میں کیا مانگنا چاہیے؟ وَتُعَدِّ عَنِّي امانتی، جتنی بھی امانتیں ہیں اے پالنے والی ساری امانتوں کو ادا کرنے کی استعداد دے دے۔ خمس نہیں دیا ہے دے دیں، زکوٰۃ نہیں نکالی ہے دے دیں، کسی کا قرض ہے وہ ادا کر دیں، کسی کی امانت ہے وہ ادا کر دیں۔ ان تؤدی انی امانتی و دینی، اے پالنے والے ہمارے قرضوں کو ادا کر دے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ مہینہ یہ وہ ہے جس مہینے میں بندہ اپنے رب سے مانگے تو سمجھ کے مانگے، جب سمجھ کے مانگے گا تو شب قدر میں وہ ساری چیزیں بعد میں ملیں گی، شروع ماہ مبارک رمضان سے یہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اب آئیے وہ دوسری دعا جو روزانہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ یا علی و یا عظیم کی، اس کے اندر دعا کا فقرہ جو ہے کہ پالنے والے یا ذل من ولا یمن علیک، اے میرے وہ معبود جو احسان کرنے والا ہے، صاحب احسان ہے، لوگوں پہ احسان کرتا ہے۔ اور جب صاحب احسان ہے، آپ اس کو شب جمعہ کے دعا میں بھی پڑھتے ہیں، یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ۔ اب وہاں کے اوپر بھی ہے، اب یہاں یا ذل من، اے صاحب احسان معبود۔ جب آپ نے اللہ کو پہچانا تو پہچان کے مطالبہ کیا، خدایا تو صاحب احسان ہے، ولا یمن علیک، اور یہ بھی میں اقرار کرتا ہوں کہ تیرے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے، ہم سب پر تیرا احسان ہے مگر تجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ اب آپ نے اللہ سے کہا منا علیہ، اے پالنے والے مجھ پر بھی احسان کر دے، منا علیہ۔ اب کیا ہے اللہ سے آپ نے کیا مانگا؟ اب اللہ سے مانگا کیا؟ بے فقا کے رغبتی من النار، اے پالنے والے مجھ کو جہنم سے بچا لے۔ اب جب جہنم سے بچے گا آدمی، حور مل جائے گی،
حوض کوثر مل جائے گا، امیر المومنین مل جائیں گے، سردار جنت مل جائے گا، بفقاق رقبۃ من النار۔ تو پہلے دعا کو سمجھنا چاہیے، اس مہینے میں کیا مانگے، کیسے مانگے۔ نماز کو پڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسی مہینے کی نماز ہماری اللہ قبول کرے گا، اس لیے کہ اگر ملازمہ کا خود اس کے گھر میں اس کے ہاتھوں سے گلاس ٹوٹ جائے تو وہ کچھ نہیں کرے گی، اسی کے ہاتھوں سے ٹوٹا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی کی مہمان پہنچ جائے اور مہمان بن کر کے اس کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹے تو شریف گھر والے کچھ بھی نہیں کہتے۔ عزیزان، ہم لوگ بہت ذلیل ہیں، لیکن جب اللہ نے مہمان بلایا ہے تو مہمان بلانے کے بعد اب ہم اس سے کہہ سکتے ہیں پالنے والے منا علیہ، اے پالنے والے ہمارے اوپر احسان کر دے، اور احسان کر دے بفقاق رقبتی، ہم کو جہنم سے بچا لے۔ جیسے ہی جہنم سے بچانے کا مطالبہ کیا تو جہنم سے بچا کے جائیں گے کہاں؟ ایک ہی جگہ ہے، اس کے اپوزٹ میں جنت۔ جب جنت میں گئے تو امیر المومنین کی زیارت کا شرف، رسول اللہ کی زیارت کا شرف، سردار جنت کی سرداری کا شرف، حوض کوثر پر ساقی کوثر کے جام کا سب شرف مل جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ہمارے دعا کے فقرے کی اگر شقوں میں جایا جائے تو بے شمار شق ہے۔ اب آئیے 40 دعا کے فقرے ہیں یہ۔ اب آئیے میں تیسری دعا کی طرف آپ کے اذہان کو لے جاؤں کہ تیسری دعا میں ہم اپنی نمازوں کے بعد کیا خدا سے مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے آج یہ شب ہشتم یعنی 8ویں کی رات ہے۔ بہت سے ایسے مومنین ہیں جن کی یہ پہلی رات ہے آج قبر میں۔ جب پہلی رات ہے ان کی قبر میں تو یہ یاد رکھنا چاہیے ہمارا رشتہ ان سے بھی ہے۔ جب رشتہ ہے تو سب سے پہلا مطالبہ ہم نے اللہ سے کیا کہ اے پالنے والے، ہم فقط تیری قدرت دنیاوی کے قائل نہیں ہیں، ہم برزخ کا عقیدہ، دیکھیے عقیدہ کتنا واضح کر دیا اس پہلے جملے میں، اللہم ادخل علی اہل القبور، یعنی بہترین جملہ ہے جس میں ہمارے عقیدے کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد ہم مر نہیں جائیں گے، جیسے کہ بہت سے دہریوں کا، کمیونسٹ کا عقیدہ ہے کہ ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، پہلے جملے میں ہم نے اپنے عقیدے کا اعلان کیا کہ پالنے والے، مرنے کے بعد لوگ جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں اور وہ تیری بارگاہ میں ہیں، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار بھی کیا، اس کی قدرت کا اقرار بھی کیا، برزخ کا اقرار بھی کیا، لہذا کہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اے پالنے والے جو ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، قبروں میں جا چکے ہیں، پالنے والے ان کو تو راضی و خوش کر دے، مسرور کر دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دعا کے اندر اللہ کی توحید، اللہ کی قدرت، برزخ کا عقیدہ، اس کا اعتراف ہے۔ اس کے بعد اب آئیے دعا کا دوسرا فقرہ۔ دوسرے فقرے میں ہم نے اللہ سے 40 مطالبے کیے ہیں۔ ان 3 دعاؤں میں ابھی دعا افتتاح باقی ہے، ابو حمزہ صومالی باقی ہے، جنس کی طرف میں انشاءاللہ کل اشارہ کروں گا۔ اب آئیے، اب ہمارے معاشرے میں 2-3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلا معاشرے کا آدمی وہ ہے جو نادار ہے۔ تو اب ہم نے یہ نہیں، ہمارے ذہن سے غرور کو خدا نے اس فقرے سے، معصوم کے اس فقرے نے ذہن کے غرور کو نکال دیا۔ ہم سے کیا مطلب؟ کوئی بھوکا مرے مرے، ہم سے کیا مطلب؟ یہ ہم سے کیا مطلب، یہ غرور ہے، اور یہ سماج سے کٹ آف ہونے کا نظریہ ہے کہ نہیں، ہم تو اسی انسانی جھرمٹ میں رہنے کے عادی ہیں۔ جب جھرمٹ میں رہنے کے عادی ہیں تو کتنا حسین جملہ امام نے فرمایا، اللہم اغن کل فقیر، اے پالنے والے، ہم تیری نعمتوں کو پا کے مغرور نہیں ہوئے ہیں۔ اے پالنے والے، ہم تیری نعمتوں کو پا کر کے یہ نہیں ہے کہ اپنے کو بہت زیادہ بڑا سمجھ رہے ہیں اور ہم اپنا رشتہ
نادار و غریب سے توڑ نہیں پالنے والے، میں پہلے ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، اپنے لیے نہیں۔ جو مر گئے ان کے لیے دعا، جو فقیر ہیں ان کے لیے دعا۔ اس کے بعد سے اچھا ٹھیک ہے فقیر بھی ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو بھوکے ہیں، اب بھوکے ہیں تو اللہم اشبع کل جائع، اے پالنے والے جتنے بھی زمین کے اوپر ابھی بھی تیری روزی سے محروم ہیں کسی بنیاد پر، پالنے والے میں ان کے حق میں سفارش کر رہا ہوں پالنے والے کہ تو ان کو روزی نصیب فرما تاکہ وہ زمین پر بھوکے نہ رہیں، اس لیے کہ تو رزاق ہے اور رزاق کی شان نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ایک دعا کے فقرے میں ایک پورا لنک ہے، ایک پورا سلسلہ ہے کہ جس سلسلے کی طرف امام نے اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد بھی اس دعا میں بھی ابھی اپنے لیے کچھ نہیں مطالبہ ہے۔ اللہم اکسو کل عریان، اے پالنے والے جتنے بھی ایسے ہیں انسان جن کے پاس لباس نہیں ہے، اے پالنے والے سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ تو ان کو لباس سے نواز دے، اے پالنے والے عطا فرما دے۔ تو دیکھیے اس دعا کے اندر بھی 40 جو دعائیں میں نے کہی ہیں، کاؤنٹ کی ہے، 40 دعائیں ہیں جو ان 3 دعاؤں کے اندر انسان نے اپنے رب سے مانگا ہے۔ اب غور کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر کیسے کیسے لوگ ہیں۔ فقیر ہو سکتے ہیں، بھوکے ہو سکتے ہیں، کپڑے نہیں ہیں، کپڑوں کے محتاج ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمانے اللہم اقضِ دین کل مدین، اب یہ فرمایا پالنے والے میں مطالبہ کر رہا ہوں معاشرے کے اندر جو لوگ قرضدار ہیں وہ ان کے قرضوں کو ادا کر دے۔ تو اب اللہ نے معصومین کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ تم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک ایک دعا کے فقرے کے اندر پورا ایک نظام زندگی ہے، اقتصاد کا نظام بھی اسی میں، بزنس کا نظام بھی اسی میں، معاشرے سماج کا نظام بھی اسی میں، سارے نظام۔ عقیدے کی ایک دنیا ہے جو چھپی ہوئی ہے معصوم کی دعاؤں میں۔ تو شب قدر میں جب فرشتے آئیں گے زمین پر اور معصوم کی خدمت میں، تو اب ہماری دعائیں امام کی خدمت میں پہلے پہنچ چکی ہوں، اپلیکیشن پہلے بھیج دی جاتی ہے۔ آفیسر کے پاس میز پر جب اپلیکیشن رہتی ہے تو اب اس نے کہا بھئی یہ کس کی ہے، کہا یہ فلاں صاحب کے، یہ کس کی ہے، اب اس کو نیچے سائن کرنا ہے صرف۔ ہم نے اپنی اپلیکیشن امام کے پاس بھیجی ہی نہیں۔ یہ دعائیں نہیں ہیں جو ہم ابو حمزہ صومالی ہو، یا دعائے افتتاح ہو، یا دعائے مجیر ہو، یا یہ تینوں دعا جو نماز پنجگانہ کے بعد پڑھی جاتی ہے، اصلاً یہ دعا نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیبل پر امام کے ہماری عرضی و درخواست ہو، اپلیکیشن ہے کہ مولا ہم کو یہ چاہیے، بس امام شب قدر میں سائن کریں گے صرف اور صرف۔ جب ان کے سائن ہو گئی اپلیکیشن ہماری پیش خدا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اپلیکیشن ہیں، یہ اپلیکیشن کا حصہ ہے، یہ ہماری مانگ ہے جس کو ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کو اپنی ان دعاؤں کے اندر ضرور بالضرور دعا کرتے وقت ان نقطوں کو یاد رکھیں کہ اہل بیت کے سامنے آج اس مہینے میں ہم کو اپنی مرادوں کو دعاؤں کی شکل میں پیش کرنا ہے، امام کا سائن ہوگا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بتائیے وہ کون سی جنگ تھی جس جنگ میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے پیغمبر کی مدد کرائی تھی؟ اور یہ بتائیے وہ کون سا صوفی تھا، اس کا نام کیا تھا جس کا لڑکا ایک آیت پڑھ کر کے مر گیا؟ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حیدر حسین ابن زوار حسین مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔